ہاں مومنو، آج کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دن ہے، اور نہ فقط آج، جس دن اشرف الانبیاء پر حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی گئی، اسی دن جناب سیدہ کی شہادت، اسی دن جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، اسی دن جناب سیدہ کے تازیانہ پڑا، اسی دن جناب سیدہ کے تماچا پڑا، اسی دن جناب سیدہ کی جناب محسن کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے کہ سقیفہ میں سب کچھ ہوا، لیکن سقیفہ کی بنیاد ہے رضیۃ الخمیس والے دن کے، جس دن اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی گئی، اور اسی دن امام مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا، اور اسی دن امام حسن پر ہوا، اسی دن امام حسین پر ظلم۔ اب کس کے مصائب بیان کریں؟ اشرف الانبیاء کے مصائب بیان کریں؟ ہاں، یہ سارے مصائب اشرف الانبیاء ہی کے تھے۔ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء پہ ہوا، کیونکہ اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ فاطمہ پہ ظلم میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ امام مولا امیر المومنین پہ ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء جانتے ہیں کیونکہ یہ میرا دین بچانے والا ہے، اس وجہ سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ امام حسن پہ ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء جانتے ہیں کیونکہ یہ میرا جانشین ہے، میرا نواسہ ہے، میرے بغض میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ امام حسین پر ظلم ہوا تو بھی اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے بغض میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ زینب اور ام کلثوم پہ ظلم ہوا تو بھی اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے بغض میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب کچھ مصائب رسول اللہ کے بیان کریں۔ کون سے مصائب؟ کہ جب انہیں زہر دیا گیا وہ مصائب، یا وہ مصائب کہ جو اشرف الانبیاء دیکھ رہے تھے؟ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا، ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء پہ غش آ جاتا تھا، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی، لیکن جب جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا تو اشرف الانبیاء کے لیے یہ سخت مرحلہ تھا کہ دم نکلنے والا ہے اور فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کی جانب تیزی سے آگے بڑھتے تھے، انہیں گلے لگاتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کے بالوں کو سونگھتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، پھر اپنی جگہ لا کے بٹھاتے تھے، بعض جگہ اپنی ابا بچھاتے تھے کہ آؤ اس پر بیٹھو۔ اب تصور کریں کہ اشرف الانبیاء آخر وقت میں جناب سیدہ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جب جناب سیدہ رو رہی ہیں تو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ فاطمہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی۔ بس سمجھ لیں کہ یہ جملہ ہی مصائب کا جملہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صرف یہی جانتے ہیں کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی؟ نہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس جگہ کھڑے ہو کر میں آیت اطہیر کی تلاوت کرتا ہوں اور جس جگہ کھڑے ہو کر اہل بیت پر سلام بھیجتا ہوں اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک میں اس دروازے سے اندر نہیں جاتا، اسی جگہ کھڑے ہو کر فاطمہ کو ڈرایا جائے، اسی جگہ کھڑے ہو کر فاطمہ کو ڈرایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جتنے لوگ اس پہلے سیاسی خلیفہ کے بیعت نہیں کر رہے اور آپ کے گھر میں جمع ہیں، ان کو باہر نکالیں، آئندہ کوئی اس گھر میں جمع نہ ہو ورنہ اس گھر کو گھر کے مکینوں کے ساتھ آگ لگا دوں گا۔ تو اشرف الانبیاء یہ آواز بھی سن رہے ہیں، اور وہ یہ جب جانتے ہیں کہ تم فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ کیسے جملہ کہا ہوگا اشرف الانبیاء نے؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اور نگاہوں میں وہ منظر ہوگا کہ ہاں فاطمہ تم مجھ سے ملو گی، لیکن اس عالم میں کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، تمہارے ہاتھ میں عصا ہوگی، تمہاری کھال پر، تمہاری ہڈیوں پر فقط کھال رہ گئی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے یہ جملہ کہا، لیکن جب کبھی دیکھا ہوگا جناب امام حسن کی مولا امیر المومنین کی جانب تو اشرف الانبیاء نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ علی کے گلے میں رسی کو ڈالا جائے گا میرے دنیا سے جانے کی کچھ ہی دیر کے بعد۔ پھر کبھی دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ جب میری فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان ہوگی، محسن کو قتل کر دیا جائے گا، جس بچے کا نام میں نے محسن رکھا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو کبھی دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو دیوار و دروازے کے درمیان دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد باپ کے گلے میں رسی کو دیکھیں گے۔ پھر دیکھا ہوگا امام حسین کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ حسین گریہ فرما رہے ہیں اپنی ماں پر۔ پھر دیکھا ہوگا جناب زینب کی جانب کہ یہ چھوٹی سی بچی ماں پر تعزیانہ پڑھتے دیکھے
دیکھے گی۔ پھر دیکھا جناب ام کلثوم کی جانب کہ یہ چھوٹی سی بچی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھے گی، پھر محسن کے جنازے کو صحن خانہ میں دیکھے گی۔ تصور کریں کہ یہ تمام مصائب کہ امام حسن نے جو منظر دیکھا جناب سیدہ کا، لیکن رسول اللہ نے فقط یہی منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں مومنو، کبھی جنگ صفین کا منظر نظر آیا کہ علی پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کبھی ممبروں سے وہ آواز آئی کہ علی کو کافر کہا جا رہا ہے، علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کبھی وہ منظر ذہن میں آیا کہ وار ہوگا ابن ملجم کا علی پر اور قبر کو چھپا دیا جائے گا۔ کبھی جناب سیدہ کے مصائب، کبھی مولا امیر المومنین کے مصائب، کبھی وہ مصائب دیکھے کہ حسن پر ظلم ہوگا، زہر دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جنازے پہ تیر چلیں گے۔ پھر کبھی حسین کو دیکھا کہ حسین رن میں تنہا ہوگا، ہر جانب سے وار ہوں گے۔ یہ منظر رسول اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اجرکم علی اللہ، پھر سر تن سے جدا ہوگا، نو کے نیزہ پہ پلن ہوگا۔ اسی دوران اشرف الانبیاء نے زینب اور ام کلثوم کو دیکھا ہوگا، کبھی فاطمہ کو دیکھا ہوگا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹیں گی، تماچا اور تازیانہ پڑے گا، لیکن زینب اور ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھنیں گی، گوشوارے چھنیں گے، مکنے چھنیں گے، ہاتھوں میں رسیاں یا ہتھکڑیاں ہوں گی، اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے گا۔ بس مصائب ختم ہو گئے، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ سارے منظر نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ آنکھیں بند ہو گئی، فاطمہ نے گریہ کیا، واہ بابا واہ محمدہ، لیکن ایک ندا کربلا کے میدان میں بھی ہوگی کہ جب جناب امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ، ماتم حسین۔